پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان استنبول میں جاری مذاکرات کا تیسرا روز بھی مشکلات کا شکار رہا۔ ذرائع کے مطابق پاکستانی وفد اپنے منطقی مطالبات پر قائم ہے، مگر افغان طالبان کا وفد نہیں پوری طرح تسلیم کرنے کے لیے تیار دکھائی نہیں دے رہا۔ پاکستانی موقف منطقی، مضبوط اور خطے میں امن کے لیے ناگزیر ہے۔ میزبان ملک بھی اسے معقول قرار دے چکے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ افغان طالبان کے نمائندے خود بھی بعض نکات کو درست سمجھتے ہیں، تاہم وفد کو کابل سے ہدایات موصول ہو رہی ہیں اور وہاں سے حوصلہ افزا رد عمل نہ ملنے سے بات آگے نہیں بڑھ پا رہی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے واضح کیا ہے کہ اگر مذاکرات ناکام رہے تو پاکستان کے پاس افغانستان کے ساتھ کھلی جنگ کے سوا کوئی آپشن باقی نہیں رہے گا۔ ذرائع کے مطابق کابل میں کچھ عناصر کسی اور ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے تعطل پیدا ہو رہا ہے۔ پاکستانی وفد نے بارہا کہا ہے کہ ان مطالبات کو قبول کرنا سب کے مفاد میں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی ملاقات، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بھی شرکت۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، سرمایہ کاری اور معاشی تعاون پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا توانائی، تجارت اور نئے منصوبوں پر بھی غور۔ سعودی ولی عہد کا پاکستان سے تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اعلیٰ سطح رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی دعوت پر فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو میں شرکت کریں گے۔ شہباز شریف دیگر ممالک کے رہنماؤں اور بین الاقوامی اداروں کے سربراہان سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ سمیت اہم وفاقی وزراء بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ اردن، شاہ عبداللہ دوم اور ولی عہد شہزادہ حسین سے ملاقاتیں۔ پاکستان اور اردن کے درمیان دفاعی اور سلامتی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں دو طرفہ دفاعی تعلقات اور باہمی عسکری تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف نے پاکستانی عوام، حکومت اور مسلح افواج کی جانب سے شاہ عبداللہ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اردن کے بادشاہ نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا اور دفاعی تعاون مزید مضبوط بنانے کی خواہش ظاہر کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی اردنی جوائنٹ چیف آف سٹاف سے بھی ملاقات۔ تاریخی اور برادرانہ تعلقات کے تسلسل پر زور۔ اردنی جنرل ہیڈ کوارٹرز آمد پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ کون بنے گا وزیر اعظم آزاد کشمیر؟ فیصلہ آج متوقع۔ مسلم لیگ نون کا آزاد کشمیر میں تحریک عدم اعتماد میں پیپلز پارٹی کا ساتھ دینے کا اعلان۔ صدر آصف زرداری سے ملاقات کے بعد نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے رہنما کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی رانا ثناء اللہ نے کہا، نون لیگ آزاد کشمیر حکومت کا حصہ نہیں ہوگی، تحریک عدم اعتماد میں پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں گے۔ نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی نے فیصلہ کیا کہ موجودہ حکومت پر اعتماد نہیں، موجودہ مدت پوری ہونے کے بعد آزاد کشمیر میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے۔ دنیا بھر میں حکومت اور اپوزیشن ریاستی مفاد پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں حالیہ احتجاج نے صورتحال کو سنگین بنا دیا۔ احسن اقبال نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں آزاد کشمیر کا موجودہ سیٹ اپ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ناکام رہا۔ پیپلز پارٹی کو آزاد کشمیر میں اکثریت حاصل ہوئی تو وہ حکومت بنائے گی۔ پیپلز پارٹی رہنما قمر زمان قاہرہ نے کہا، موجودہ آزاد کشمیر کی حکومت مسائل حل کرنے کے بجائے مسائل پیدا کرنے کا باعث بن گئی تھی۔ آزاد کشمیر میں سیاسی استحکام لانا اور مسائل کا حل نکالنا ہے۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا، آزاد کشمیر کے عوام کے مفاد میں بہترین فیصلے کیے جائیں گے۔ پیپلز پارٹی کو آزاد کشمیر میں حکومت سازی کا حق حاصل ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی ڈٹ گئے، عدم اعتماد کا مقابلہ کرنے کا اعلان۔ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا، عدم اعتماد کا مقابلہ کروں گا، اگر کسی کی نمبر گیم پوری ہے تو عدم اعتماد کیوں نہیں لاتے؟ اسلام آباد میں بیٹھ کر خود ہی میری پریس کانفرنس بلاتے ہیں اور ملتوی کر دیتے ہیں۔ جب تک میرے پاس قلم کا اختیار ہے میں اپنے فرائض سر انجام دیتا رہوں گا۔ میری قدر میرے جانے کے بعد آئے گی۔ جس گھر نے مجھے جنم دیا اپنی خاطر اس کو آگ نہیں لگا سکتا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا ایک مرتبہ پھر مستعفی ہونے سے انکار۔ پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے 32 ارکان کی حمایت کا دعویٰ۔ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئین کے مطابق 25% اراکین اسمبلی کے دستخطوں سے جمع کرائی جا سکتی ہے۔ تحریک میں تجویز کردہ قائد ایوان کا نام پیش کرنا لازمی ہے۔ آزاد کشمیر اسمبلی اراکین کی تعداد 53 ہے، جن کا 25% 14 اراکین بنتے ہیں۔ تحریک عدم اعتماد کے 3 دن بعد رائے شماری ہونا لازمی ہے۔ تحریک عدم اعتماد ناکام ہونے کی صورت میں 6 ماہ تک دوبارہ تحریک عدم اعتماد نہیں لائی جا سکتی۔ تحریک عدم اعتماد آنے کے بعد وزیر اعظم اسمبلی تحلیل نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم انوار الحق نے آج استعفیٰ نہ دیا تو شام تک عدم اعتماد جمع کرائی جائے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان کی اسلام آباد میں اہم ملاقات۔ کشمیر سمیت ملک کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی مشاورت، رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔
دونوں رہنماؤں کے درمیان نئی قانون سازی اور پارلیمانی تعاون پر گفتگو. آئندہ قانون سازی میں اپوزیشن جماعتوں کے کردار پر بھی بات چیت. سربراہ JUI کا کہنا تھا بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات خیر سگالی پر مبنی تھی, کوئی ایجنڈا میٹنگ نہیں تھی. ملاقات میں کسی آئینی ترمیم یا اپوزیشن لیڈر کے عہدے پر کوئی بات نہیں ہوئی. انہیں اپوزیشن لیڈر بننے میں کوئی دلچسپی نہیں, وہ اپنے ارکان کے ساتھ اپوزیشن میں رہیں گے. آصف علی زرداری ملاقات کے لیے آئے تھے, بلاول بھٹو بھی آئے, اب ہم بھی ضرور جائیں گے. بلاول بھٹو نے کہا کہ آپ کے جانب سے افغانستان سے متعلق جو تجاویز اور خدشات ہیں وہ صدر مملکت تک پہنچاؤں گا. امریکہ نے پاکستان سے تعلقات میں حالیہ بہتری حوصلہ افزائی قرار دے دی. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں کہ امریکہ پاکستان سے اسٹریٹجک تعلقات کے مواقع دیکھ رہا ہے. پاکستان کے ساتھ تعلقات کو وسعت دینے کے مواقع موجود ہیں. تعلقات باہمی مفادات کی بنیاد پر بڑھا رہے ہیں. اسلام آباد سے تعلقات کا نئی دہلی سے کوئی تعلق نہیں. بھارت نے پاک امریکہ تعلقات پر کوئی تشویش ظاہر نہیں کی. پاکستان سے تعاون خطے میں استحکام اور ترقی کے لیے اہم ہے. پاکستان کے ساتھ تعلقات میں توسیع سفارتی ہدف ہے. ہم اس تعاون کو انسداد دہشت گردی سے آگے بڑھانا چاہتے ہیں. چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی بنگلہ دیش کے عبوری سربراہ محمد یونس سے ملاقات. بحریہ اور فضائیہ کے سربراہان سمیت سیاسی قیادت سے بھی ملاقاتیں. دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق. دفاع اور سیکورٹی کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر زور. بنگلہ دیش کی سول اور عسکری قیادت نے پاکستان کی مسلح افواج کے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے معیار کو سراہا. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی قربانیوں اور کامیابیوں کی تعریف کی. جنرل ساحر شمشاد مرزا کا سلہٹ میں انفینٹری اور ٹیکٹک اسکول کا دورہ. اساتذہ اور طلبہ سے ملاقات. سناگجو پونے پر چاق و چوبند دستے نے جنرل ساحر شمشاد کو سلامی پیش کی. چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی نے شیخا انیربن پر پھول بھی چڑھائے. 20 سال بعد پاک بنگلہ دیش جوائنٹ اکنامک کمیشن کا اجلاس. حلال ٹریڈ میں تعاون کے MOU پر دستخط. اجلاس میں تجارت, سرمایہ کاری اور صنعت, توانائی, موسمیاتی تبدیلی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں تعاون پر اتفاق کیا گیا. اعلامیے میں کہا گیا دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ اقتصادی اور ترقیاتی تعاون کو مضبوط بنانے میں اہم سنگ میل ہے. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ڈائریکٹ فلائٹ شروع کرنے کے لیے کام تیز کرنے پر اتفاق کیا گیا. بنگلہ دیش کو کراچی پورٹ کے استعمال کی بھی پیشکش. پاکستان کی فضائی حدود آج سے 29 اکتوبر کو صبح 6 سے 9 بجے تک بند رہے گی. ایئرپورٹ اتھارٹی کے تمام ایئر لائنز اور ایویشن کمپنیز کو جاری نوٹس کے مطابق کراچی اور لاہور فلائٹ ریجن میں مخصوص روٹس کمرشل پروازوں کے لیے بند رہیں گے. فیصلہ ممکنہ طور پر پاکستان کی سرحد کے قریب بھارتی فوجی مشقوں کے پیش نظر کیا گیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب کے 65,000 امام مسجد کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا. امن و امان سے متعلق اجلاس سے خطاب میں کہا مساجد کے امام چندے کے پیسے سے تنخواہیں لے رہے ہیں. محلے میں چندہ اکٹھا کر کے امام مسجد کو ادائیگی غیر مناسب امر ہے. حکومت پنجاب ضروریات کے لیے امام مسجد کی معاشی معاونت کرے گی. مساجد کی تعمیر و مرمت کے پروجیکٹ سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل. عوام کو سہولت دینے والا ماحول پیدا کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے. تمام محکمے کیسز کو مقررہ وقت میں نمٹانے کے پابند ہوں. ضلعی انتظامیہ عوامی رہنمائی کے لیے سہولت مراکز قائم کرے. کارکردگی کی بنیاد پر افسران کی درجہ بندی کا نیا نظام متعارف کرانے کا فیصلہ. پنجاب میں سائبر کرائم سیل تشکیل دینے کا فیصلہ. شرپسندی کے لیے مساجد استعمال کرنے والوں کی نشاندہی پر پرامن شہری کا فرض ہے. کچے کے 72 ڈاکوؤں نے سرنڈر کیا. ڈاکوؤں کے ہتھیار ڈالنے کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں معافی مل گئی ہے. ہتھیار ڈالنے والوں کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. پولیس کی صلاحیت بڑھانے کے لیے تیار ہیں. نتائج بھی چاہیے ہوں گے. وزیر اعلیٰ سندھ کا ٹریفک ریگولیشن اینڈ سائٹیشن سسٹم کی افتتاحی تقریب سے خطاب. کہا ٹریفک ریگولیشن اینڈ سائٹیشن سسٹم پر آج سے عمل کیا جائے گا. سب پر ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کرنا لازمی ہے. میں نے تجویز دی ہے پہلی خلاف ورزی پر چلان دیا جائے گا. فون کر کے معذرت کی جائے گی کہ دوسری بار ایسی غلطی نہیں کی جائے گی. ہیوی وہیکل سے اوور سپیڈنگ کی خلاف ورزی کرنے پر 20,000 روپے چلان ہے اور مہینے میں ایک بار ہوگا. یہ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. ایک دن چلان ہو اور 29 دن اوور سپیڈنگ کی جائے. میں نے اس کو تبدیل کرنے کی ہدایت کی ہے. خیبر پختونخوا میں چھوٹی کابینہ پہلے دن سے بنانا ضروری ہے. ملاقات بعد میں ہو جائے گی. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو مشورہ. میڈیا سے گفتگو میں کہا حکومتی امور چلانے کے لیے کابینہ تشکیل دینی چاہیے. ہمارا صوبہ وفاق کے ساتھ محاذ رائی کا متحمل نہیں ہو سکتا. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا وزیر اعظم شہباز شریف کو خط. صوبے کے لیے گندم کی بین الصوبائی ترسیل پر عائد غیر آئینی پابندیاں فوری ختم کرنے کی درخواست.
موقف اپنایا. کہا کہ یہ پابندیاں خیبر پختونخوا کی غذائی سلامتی کو متاثر کر رہی ہیں اور وفاق کی تعاون کے آئینی اصولوں کے منافی ہیں. وزیر دفاع کو خط میں گورنر فیصل کریم کنڈی کا پشاور سے کراچی اور خلیجی ممالک کے لیے PIA کی روزانہ پروازیں بحال کرنے کا مطالبہ. صوبائی کابینہ نہ بنی تو خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگ سکتا ہے. شرف افضل مروت کا خدشہ. کہا آئین کے تحت صوبائی کابینہ حکمرانی کا مرکزی ادارہ ہے. پالیسی سازی، انتظامی فیصلوں اور محکماتی اختیارات کے استعمال کو آئینی حیثیت اسی وقت ملتی ہے جب یہ اجتماعی طور پر کابینہ کے ذریعے انجام پائیں. کابینہ کی عدم تشکیل سے آئینی خلا پیدا ہو چکا ہے. تاخیر کا سبب کسی سیاسی ترجیح، مشاورت یا کسی زیر حراست قائد کا انتظار ہے تو یہ آئینی نقطہ نظر سے ناقابل قبول ہے. ریاستی حکمرانی افراد کی خواہشات کی مرہون منت نہیں ہو سکتی. بانی PTI سے آج ملاقات کا دن. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل آئیں گے. کوارڈینیٹر علی ظفر نے وزیر اعلیٰ کا نام باقاعدہ جیل حکام کو بھجوا دیا. بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، مشال یوسفزئی بھی ملاقات کرنے والوں میں شامل. بانی PTI اور بشرا بی بی کی فیملی بھی ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل آئے گی. PTI نے عمر ایوب اور شبلی فراز کی بطور اپوزیشن لیڈر عہدے سے ہٹانے کی عدالتی پٹیشن واپس لے لی. بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے محمود خان اچکزئی کے بطور اپوزیشن لیڈر بننے کی آخری رکاوٹ بھی دور کر دی. اسپیکر قومی اسمبلی کو اب محمود خان اچکزئی کی بطور اپوزیشن لیڈر تعیناتی کا نوٹیفیکیشن کرنا چاہیے. ہماری درخواست جمع ہونے کے بعد سے اب تک اسپیکر آفس سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی کتنے دن میں ہو گئی، اس حوالے سے آئین میں کوئی حد نہیں ہے. عمر ایوب نے نااہلی کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر درخواست واپس لی. شبلی فراز کی درخواست پر سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا. عمر ایوب کی نشست پر ان کی اہلیہ الیکشن میں حصہ لیں گی. شبلی فراز کی خالی سیٹ پر 30 اکتوبر کو الیکشن ہے. عدالت نے سماعت 29 اکتوبر تک ملتوی کر دی. ملک میں آئین اور قانون کی بحالی کے بغیر کوئی حل ممکن نہیں. سیکرٹری جنرل PTI سلمان اکرم راجہ کی ABN نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو. کہا آزاد کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کچھ نیا نہیں. عوام کے حقیقی نمائندوں کو اقتدار سے دور رکھا جا رہا ہے. آزاد کشمیر میں PTI کو رجسٹریشن سے محروم رکھا گیا. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جماعتوں کو رجسٹر کر لیا گیا. آئین اور قانون کو پامال کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. عوام کے ووٹ کی حرمت پر سمجھوتہ ناقابل قبول ہے. پنجاب اسمبلی اجلاس. نون لیگی رکن نے اپنی حکومت پر نیپوٹزم کا الزام لگا دیا. نون لیگی رکن خالد محمود نے اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا سیلاب متاثرین کے لیے حکومتی امداد پر صاف و شفاف انداز میں تقسیم نہیں کی جا رہی. بہاولپور کے علاقے احمد پور میں حکومتی مالی امداد کے لیے سروے کیے جا رہے ہیں. میرے حلقے احمد پور میں جن لوگوں کے پاس زمین کے کاغذات نہیں ان کو مالی امداد سے منع کر دیا گیا. وہ غریب لوگ ہیں جو زمین خریدنے کی سخت نہیں رکھتے. انتظامیہ کا کہنا ہے مالی امداد صرف مالکانہ حقوق والوں کو ملے گی. جن کے مالکانہ حقوق نہیں کیا وہ ملک کے شہری نہیں. مشتبہ شجاع الرحمان نے کہا وزیر اعلیٰ کی ہدایت ہے کہ جو دریائی پٹی پر موجود ہیں ان کو وہاں سے الگ زمین دی جائے اور مالی امداد کی جائے. امداد سب کو ملے گی. جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس خادم سمرو پر مشتمل 2 رکنی بینچ آج سماعت کرے گا. 2 نہیں 3 مدتوں کا خواب. ٹرمپ کا 2028 میں دوبارہ میدان میں اترنے کا اعلان. تیسری مدت صدارت کی بحث نے واشنگٹن میں ہلچل مچا دی. امریکہ میں 22ویں ترمیم پر نئی جنگ چھڑنے کو تیار. امریکی آئین کے لیے سب سے بڑا چیلنج. امریکی آئین کی 22ویں ترمیم صرف 2 مدتوں کی اجازت دیتی ہے. ناقدین نے ٹرمپ کے ذہنی اہلیت کے ٹیسٹ سے متعلق دعووں پر طنز کیا جن میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ AOC اور جیسمن کراکٹ جیسے رہنما ذہنی آزمائش میں ناکام ہو جائیں گے. پاکستانی کمپنی سیکیورٹی AI $1.7 ارب میں فروخت. ریحان جلیل کی کمپنی. امریکی کمپنی VM نے خرید لی. سیکیورٹی AI کلاؤڈ سروسز اور سافٹ ویئر اپلیکیشنز میں ڈاٹا سیکیورٹی، گورننس اور پرائیویسی کے لیے جدید ٹولز فراہم کرتی ہے. معاہدے کے تحت کمپنی کے بانی اور CEO ریحان جلیل کو VM میں صدر برائے سیکیورٹی کے طور پر شامل کیا جائے گا. پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان T20 سیریز کا پہلا میچ آج راولپنڈی میں کھیلا جائے گا. پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان T20 سیریز کی ٹرافی کی رہنمائی. دونوں ٹیمز کے کپتانوں نے چمچماتی ٹرافی سے پردہ اٹھایا. کپتان قومی ٹیم سلمان آغا کی پریس کانفرنس میں کہا ایشیا کپ کی غلطیوں سے سیکھا، دہرانا نہیں چاہتے. ہم سب ایک پیج پر ہیں. فیصلے ذاتی نہیں اجتماعی بنیاد پر کیے جاتے ہیں.